ایجوکیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، آگ کا دریا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے لیے پیغمبروں کو چوز کیا، اور پیغمبر اپنے زمانے کی ذہین ترین شخصیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسے کیسے ظلم کیے ہیں، کیسے کیسے اختلاف کیے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے ادو، کس دن ہمارے سر پہ نعرے چلا کیے۔ وجہ لوگ بڑے ریجڈ ہوتے ہیں، اپنے نظریات کو لے کے مکمل، اپنے اذہان کو لے کے عقل کل، کوئی نئی بات نہیں سننا چاہتے۔ اور پیغمبر تو آئے تھے پورے کا پورا کلچر بدلنے کے لیے، پوری کی پوری آئیڈیالوجی چینج کرنے کے لیے۔ خیر یہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا، اس سے چھوٹے لیول پہ آپ دیکھ لیں تولیمی کے ساتھ کیا کیا، گلیلیو اور کوپرنیکس کے ساتھ کیا ہوا، سقراط کے ساتھ کیا ہوا ہے، ابن الہیشم کے ساتھ کیا ہوا، ابن سینا کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے، اور الرازی جیسے بڑے برین کا ہم نے کیا حال کر دیا، اس کی لکھی کتابیں اس کے سر میں مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ چلو یہ بھی پرانی بات ہے۔ اقبال کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ گزشتہ صدی سب کانٹیننٹ مسلم دنیا اتنا بڑا برین، اکلوتا فلسفر، ہی ہیڈ ڈن پی ایچ ڈی ان فلسفی، علوم کی ماں کہتے ہیں فلسفے کو۔ برائے نام تو بہت تھے لیکن اس کے کیلیبر کا کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ مغرب دنیا کی طرف سے اٹھنے والا ہر وہ سوال جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات مبارکہ پہ تھا، جو اسلام پہ تھا، اقبال نے منہ بند کر دیے 5-6 ڈیکڈز تک۔ اس جیسا فلسفی نہ تب تھا نہ اب ہے، اور مستقبل میں کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیں نا اس جیسا برین تھا تو پچھلی صدی میں؟ اگر مجددیت کی بات کریں تو اقبال اکلوتا تھا لاجیکلی جو اس لیول پہ پورا اترتا تھا۔ مجدد وہ ہوتا ہے ماضی کا جو ادراک رکھتا ہو، ایکسیلنٹ اپروچ آن ہسٹری، حال میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے، میچ لیس اپروچ آن دا ٹائپس آف ماڈرن نالجز۔ یہ نہیں کہ سوال گندم جواب چنا، ہر سوال کے جواب میں لٹریچر ریویو گھسا دے۔ اس نے کہا پوچھو جو بھی پوچھنا ہے، اور مستقبل کے بارے میں اشارے چھوڑے۔ یہ ساری کوالٹیز تھی اقبال کے اندر۔ کیا کیا آپ نے اقبال کے ساتھ؟ کفر کے فتوے لگا دیے اس پہ، جس نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ لکھی، کفر کے فتوے لگا دیے اس کے اوپر۔ یہ ظلم نے کیا آپ نے اتنے بڑے برین کے اوپر۔ اور کفر کا فتویٰ کون لگاتا ہے؟ آپ کی گلی میں سے چھابڑی پہ جو بندہ سبزی بیچ رہا ہے وہ لگاتا ہے کفر کے فتوے؟ غور کریں نا، کفر کے فتوے کہاں سے آتے ہیں، فتویٰ کہاں سے آتا ہے؟ اور اس بات پہ کوئی ندامت نہیں، اس نلائکی کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں، عذر پیش کریں گے، اپنی نلائکی نہیں مانیں گے۔ کیا گزری ہوگی اس کے دل پہ جب کفر کے فتوے لگے؟ پتہ ہے جنہوں نے کفر کے فتوے لگائے کتنے بڑے بڑے ٹائٹل تھے ان کے ناموں کے ساتھ، زبان تھک جاتی ہے ان ٹائٹلز کو بتاتے بتاتے، لیکن اقبال کے کینوس تک نہیں پہنچ سکے۔ طالب علم نہیں تھا، اتنا پست معیار تھا کہ اقبال کی تھاٹس تک پہنچ نہیں سکے۔ 1 منٹ میں کہا یہ کافر ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اقبال بچ گئے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے اسے زندہ رکھنا تھا۔ جسے رب رکھے اسے کون چکھے، ورنہ جیسے کفر کے فتوے لگے تھے، کوئی ایکسٹریمسٹ اٹھتا اور گردن اتار کے اقبال کی سائیڈ پہ پھینکتا اور کہتا ہے کہ معاذ اللہ جہنم حاصل کر دیا میں نے۔ اقبال کے تھاٹ تک ہر بندہ نہیں پہنچ سکا تھا، آج بھی کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ غلط ہے کہ کوئی بندہ کہے مجھے پورے کا پورا اقبال سمجھ آ گیا۔ یہ جو لوگ اقبال سنا سنا کے کہتے ہیں نا کہ ہم اقبال کو سمجھ گئے ہیں، یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ پڑھ لینا تو یہ آج بھی کہیں کافر ہی تھا۔ لوگوں نے اقبال کے صرف 100-200 شعر یاد کیے ہوئے ہیں، آپ پورے کے پورے اقبال کو پڑھے نا، میں کہتا ہوں آج بھی جو بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں نا یہ کہیں گے، یا تو پھر اس کا مطلب ہی بدل دیں گے کہ نہیں اپنی مرضی کے مطلب میں اسے ڈھال دیں گے، یا پھر کہیں گے کہ اقبال فارغ ہے۔ پھر شکوے کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ ہم سے بڑی بیزار ہے، ہر سوال کے جواب میں تو لٹریچر ریویو گھسا دیتے ہو، فلانی کتاب، فلانی لائن، فلانا صفحہ، اور ہر سوال کا جواب لٹریچر ریویو نہیں ہوتا۔ کیا سیکھا تم لوگوں نے اقبال سے؟ کتنے اقبال نے لٹریچر ریویو دیا؟ جب کبھی کہیں بڑی اشد ضرورت پیش آئی اس نے وہاں لٹریچر ریویو دیا۔ ہر سوال کا جواب لٹریچر ریویو نہیں ہوتا۔ ملٹیپل علوم کے اوپر جو ماہر لوگ ہیں وہ کبھی لٹریچر ریویو ایسے نہیں دیتے جیسے آپ لوگ دیتے ہیں۔ ہاں ایک پنیری اب اٹھ گئی ہے جنہیں جواب میں صرف چاہیے لٹریچر ریویو، لیکن جو طالب علم ہوتے ہیں نا ان کا کینوس بہت بڑا ہے، آج بھی کینوس بہت بڑا ہے۔ لٹریچر ریویو لینے کے لیے کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گوگل کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، ایک لائن آپ لکھیں اس سے سملیرٹی کی ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں۔ یہ مانگنا کہ مجھے لٹریچر ریویو دو یہ کوئی کام ہے؟ اقبال نے جس درجے کے جواب دیے ہیں نا گوروں کو، آپ وہ پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے کس درجہ عقل کے ذہن کو کس درجہ علم کا جواب دیتے ہیں۔ چلیں ایک سوال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جی، 5 نمازیں ہیں، 5 طرح کی ڈیفرنٹ رکعات ہیں،
فجر کے اگر فرائض دیکھیں تو 2 پھر 4 پھر 4 پھر 3 پھر 4. اتنا انتر کیوں ہے ان کے اندر؟ اگر ٹوٹل دیکھیں تو پہلے 4 پھر 12 پھر 8 پھر 7 پھر 17. نماز ساری ایک جتنی کیوں نہیں ہے؟ لٹریچر ریویو نہ دینا ہے دوستے، مزیدار سا جواب دیں، میں آپ کے جواب ضرور پڑھوں گا اور لوجیکل جواب ہونا چاہیے.